السلام علیکم ٹو آل. آج ایک ٹاپک ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. میں سوچ رہی تھی دین آئی فیل کہ اس پہ بات کی جائے یا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے. سو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بیکاز آف دیٹ کہ میں نے کچھ لائنس ہیں جو خود لکھی ہیں اور ایک ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے. سو اس کو مکمل دیکھیے گا. میں کوشش کروں گی کہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو کم شارٹلی بنا لیا جائے. بٹ ٹاپک پہ آتے ہیں ہم. میں نے ایک چیز جو بہت ڈیپ میں جا کے سوچی کہ اے انسان تو کیا ہے تیرا وجود، کیا ہے تو، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے گمراہی میں ڈال رکھا ہے. اے انسان تو کیا ہے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. میں اس بات کو تھوڑا سا اور گہرائی میں جا کے دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے انسان صرف ایک خاک ہے. میرا اپنا آپ، میرا اپنا وجود، میں خود، میں کچھ بھی نہیں ہوں. انسان کچھ بھی نہیں ہے. اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ جب چیز کو اپنے اندر فیل کریں گے کہ انسان کو اللہ نے کس طرح بنایا. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں بٹ جو میں سوچ رہی ہوں میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. جب ایک انسان کو اللہ نے بنایا، جب ایک اسٹرکچر اللہ نے کریٹ کیا، اسٹرکچر کو اس طرح کریٹ کیا کہ وہ پوری ہماری شکل و صورت اور ہماری باڈی، ہمارا جسم لائک پورا ایک اسٹرکچر کریٹ ہو گیا. خدا کی شان ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ایک جان ڈال دی. وہ ایک مکمل انسان بن گیا. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ وہ غیبی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم بنے. سو ہماری اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے. انسان صرف فانی ہے. انسان صرف مٹ جانے والی چیز ہے. ہمارے اندر جو ہماری روح ہے وہ اللہ کے پاس جانی ہے. وہ ایک امانت اللہ نے ہمارے جسموں میں ڈال کے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، اور جسے ہم نے اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی ہی امانت ہے اور اسے اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، تو ہم اپنے اس خدا کی بنائی ہوئی زمین پر جھک کر چلنا سیکھ جائیں گے. میں اگر تھوڑا سا اور اس کو گہرائی میں لے کر جاؤں تو مجھے ایک کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا. وہ ایسی کون سی چیز ہے، کیا ہے وہ ایسا جس نے انسان کو اتنا اکڑنے پہ مجبور کیا ہے. ایسی کیا بات ہے انسان میں جو ہم انسانوں کو ہمارے اندر اتنی مغروری، اتنا غرور لے آتی ہے. ہمارے پاس کیا ہے ہمارا اپنا، کیا چیز ہماری اپنی ہے اس دنیا میں. جسم اللہ نے بنایا، روح بھی اللہ نے دی، دنیا میں لانے والی ذات خدا کی ذات ہے. اینڈ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، خدا نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی معصوم سی جان بنا کے اس دنیا میں بھیجا. ہمارا اسٹرکچر بنا کے اس دنیا میں ہمیں بھیجا. ہمارے اندر روح پھونک کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اور اس اسٹرکچر کو، اس ایک انسان کو مکمل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اس کو مکمل کرنے والے سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں. ہمیں بولنا سکھانے والے ہمارے والدین ہیں. ہمیں کھانا پینا سکھانے والے ہمارے والدین ہیں. ہمارے پاس ساری تعلیم و تربیت دینے والے ہمارے پیرنٹس ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو دوسرا اس میں سب سے بڑا رول ہے وہ ہے ہمارے استاد، ہمارے ٹیچرز کا. ہمیں تعلیم دینے والے ہمارے ٹیچرز ہیں. ہمیں باشعور بنانے والے ہماری فیملی، ہمارے ٹیچرز ہیں. ہمیں ہمارا نام دینے والے ہمارے پیرنٹس ہیں.
ہماری پہچان ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے والدین سے ہے، ہماری نسلوں سے ہے۔ تو اے انسان، کیا ہے تو؟ کیا ہے تیرا اپنا؟ نام ہمیں ہمارے پیرنٹس دے رہے ہیں، تعلیم ہمیں کسی اور سے مل رہی ہے، ہمیں ہماری ذات ہماری کسی اور کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے بعد، اپنے تھوڑی ایج بڑھنے کے بعد، اپنے ایج فیکٹر سے اوپر آنے کے بعد ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ پیسہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں کسی اور کی وجہ سے۔ ہم لوگ بہت اچھا بولتے ہیں اگر تو وہ کسی اپنے ٹیچرز کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے۔ سانسیں ہمیں ہمارے اپنے رب کی مرضی سے مل رہی ہیں۔ خدا ہے جو ہمارے اندر ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے جب تک وہ چاہتا ہے۔ تو ایسی کون سی وہ چیز ہے جس پہ ہم لوگوں کو اتنی اکڑ ہے، جس پہ ہم لوگوں کو اتنا غرور ہے؟ کیا ہے وہ ایسا ہمارے پاس؟ جوانی، خوبصورتی، نام، دولت، پیسہ، شہرت، یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں کسی اور کی وجہ سے۔ اگر ہمیں تعلیم یافتہ نہ بنایا جاتا، ہمیں باشعور نہ بنایا جاتا، تو نہ ہمارا نام ہوتا، نہ ہمارے پاس پوزیشنز ہوتی، نہ ہم کچھ ہوتے۔ تو میں نے اس کو بہت غور سے جب سوچا تو آئی فیل کہ اے انسان، تو خاک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں تو خود کو خدا کی زمین پہ فرشتہ بنا کے چلتا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس اپنا؟ کیا ہے تو؟ ایسی کون سی چیز نے تجھے گمراہی میں ڈال رکھا ہے؟ دولت، شہرت، پیسہ، طاقت، اقتدار، یہ سب چیزیں تو مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں، یہ بناوٹی چیزیں ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں جو کبھی بھی ہم سے واپس جا سکتی ہیں۔ نہ خوبصورتی رہے گی، نہ شکل رہے گی، نہ پیسہ رہے گا جس پہ اتنا ہم لوگ اپنا سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں۔ کیا رہے گا ہمارے پاس آخر؟ ہمارا یہ مٹی سے بنا ہوا جو بت ہے، جس میں اللہ نے روح ڈال کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، جب اللہ نے سانسیں چھین لینی ہے تو یہ بھی خدا کے پاس چلا جائے گا۔ اس میں بھی کچھ نہیں بچے گا، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ ہمیں ایک معمولی سے مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک مٹی کے ڈھیر سے بنایا اور ایک مٹی کے ڈھیر میں ہم لوگوں نے چلے جانا ہے۔ تو ہمارے اندر کا جو اللہ نے پورا ایک اسٹرکچر بنایا تھا وہ سارا مٹی میں چلا جانا، اس میں بھی کچھ نہیں بچنا۔ ہم ایک خاک ہیں، انسان صرف تو ایک خاک ہے۔ اور یو نو واٹ، مر جانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا کہ وہ خاک بھی نہیں بچتی۔ ہمارا جب پوری ایک جسم ہماری باڈی مر جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہماری تو خاک بھی نہیں بچتی۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم اتنا اکڑ کے چلتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ جب خدا نے ہماری سانسیں اپنے پاس واپس بلا لینی ہے، ہمیں خود کے پاس بلا لینا ہے واپس، تو وہ ایک صرف روح ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، جس کو ہم نے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ تو کیا ہم کریں گے وہاں جا کر؟ کون سا ہمارا گھر ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں تو ہم بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل گھر ہمارا کون سا ہے؟ اصل گھر ہمارا ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ کی زمین کا ٹکڑا جس پہ ہم بہت اکڑ کے چلتے ہیں، جس پہ ہمارے اندر اتنا غرور ہے کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے ہم وہ اس کے لیے نہیں کرتے۔ یہ کر رہے ہیں ہم اللہ کی زمین پہ۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ خدا کی زمین پہ ہمیں جھک کے چلنا ہے۔ خدا کو پسند ہے جھک کے چلنے والے انسان۔ اکڑنا صرف مردے کی نشانی ہے، ہم مردہ نہیں ہیں، ہم مر جانے کے بعد مردہ ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پہ اپنے آپ کو جھکا کے چلنا ہے، اپنی نظریں جھکا کے چلنی ہے، اکڑ نہیں لانی ہے اپنے اندر، کیونکہ جب سانسیں ہم سے چھن جائیں گی تو ہم نے اس رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اس بنائے ہوئے مٹی کے بت کو اس قبر کے ٹکڑے کے حوالے کر دینا ہے۔
یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے۔ آ، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ان گمراہیوں کے راستوں سے باہر نکال لے، ہم انسانوں کو انسان سمجھنے لگ جائیں، ہم اپنی جو اکڑ ہے اس کو ختم کر دیں۔ جب ہم نے اس رب کے پاس جانا ہے، جب ہماری روح کو اس رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہماری نہ شکل بچے گی، نہ ہماری خوبصورتی بچے گی، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس، ہمارے اعمال ہمارے پاس بچیں گے۔ اللہ کو اس وقت ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں تیری زمین پہ۔ سو اپنے اندر سے اس اکڑ کو، اس غرور کو، اور بہت سینہ چوڑا کر کے چلنے والی عادتوں کو پلیز ختم کر دیں۔ ہم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے، جو وہ بھی پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمیں نہیں پتا کچھ بھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سو اس زمین پہ خود کو فرشتہ بنا کے نہیں چلنا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جھکا کے چلنا ہے۔ ہم لوگ جتنی بھی بڑی اپوزیشنز پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت باشعور لوگ، بہت پیسے والے لوگ، بہت ایجوکیٹڈ لوگ، اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کر دیں۔ ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، ہم ایک خاک کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو کرتی ہوں بند۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس خدا کی زمین پہ خود کو جھکا کے چلیں، اپنے سینے کو چوڑا کر کے چلنے کے بجائے اپنے آپ کو جھکا کے چلیں، اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں، خدا کو بھی پسند آ جائیں گے اور لوگوں کو بھی بہت پسند آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اگر میری کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، اور اگر میری بات کسی کو اچھی لگی ہو اور کچھ سمجھ آیا ہو تو بہت شکریہ آپ کا سب کا، اور ویڈیو دیکھنے والے کا بہت شکریہ۔ میں اگر یہاں پہ اپنی لائنز اگین ریڈ کرنا اسٹارٹ ہو جاؤں، کیونکہ وہ میں نے ایک پوری غزل ٹائپ میں نے لکھ دیا تھا 2-3 پیجز پہ، اس پورے سین کو: اے انسان تو خاک کے سوا کچھ نہیں، کیا ہے تو، تیرا اپنا وجود کچھ نہیں، کس چیز نے تجھے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، تو صرف ایک فانی ہے، تو مٹ جانے والی چیز ہے۔ سو اب میں اس کو زیادہ نہیں پڑھوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ کسی نے نہیں دیکھنی۔ میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔